جواب میں محمد عبید اللہ سعید کو دعوت دیتا ہوں دعائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام، حضرات حکمین اور میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان کے ساتھ یہ بھی سکھایا ہے کہ ان نعمتوں کا بہترین استعمال وہ ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو۔ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک اہم اور بابرکت تعلیم ایثار و سخاوت، صدقہ جاریہ اور وقف کی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب انسان کو اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سامعین باوقار، وقف کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر صراحتاً تو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اشارتاً اللہ رب العزت نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرما کر وقف کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں اعلان کر دیا کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ نبی علیہ السلام نے بھی عملی طور پر امت کو وقف کی حقیقت اور اس کی فضیلت سمجھا دی۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ کرام سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وقف کیے، اور یہ وقف کا سلسلہ اسی حد تک ہی محدود نہیں کر دیا گیا، بلکہ اگر تاریخ ہند کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا نظر آتی ہے کہ ہندوستان کے ہر مسلم حکمرانوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں مساجد کے لیے، مکاتب کے لیے، مدارس کے لیے زمینیں وقف کی، اور ہمیشہ آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ سامعین باوقار، جس طریقے سے عہد نبوی سے وقف کا سلسلہ تا حال جاری و ساری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام بھی ہم سے وقف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ ہم اپنی پوری جائیداد وقف کر دے، اپنی ساری دولت وقف کر دے، اپنا سارا مال وقف کر دے، بلکہ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وقف کریں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم وقف تو کیا، ہمارے اسلاف کے کیے ہوئے اوقاف کی حفاظت تک نہ کر سکتے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی بہت سی کمزوریاں اس لیے بھی ہے کہ ہم نے وقف کی عظمت کو بھلا دیا۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہے جو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑتی ہے۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم کب اپنے اندر وقف کی عظمت کو پیدا کریں گے؟ ہم کب اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ مسجدیں آباد ہو، مدرسے ترقی کرے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا جائے، غریب بچوں کو تعلیم ملے؟ اگر چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، وقف ہی وہ راہ ہے جو ان تمام خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل طاقتیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں، ہمارے اوقاف کی زمینوں کو چھین رہی ہے، مساجد و مکاتب پر قبضہ کر رہی ہے، قبرستان کی زمینوں کو ہڑپ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اب تک اختلاف و انتشار میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر کس کا انتظار ہے؟ کیا پڑوس ملک ہمارے مفاد کی باتیں کر رہا ہے؟ کیا بنگلہ دیش کی سرکار ہماری جذبہ قومیت میں کچھ کرنے کو تیار ہے؟ کیا دیگر ممالک اسلامیہ ہماری اس تباہی و بربادی پر توجہ دے رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہمیں ہمارے مساجد و مکاتب عزیز ہے، اگر ہمیں ہمارے اوقاف کی زمینوں کا پاس و لحاظ ہے، اگر ہمیں ہمارے قبرستان عزیز ہے، تو ان کے تحفظ کے لیے، ان کی صیانت کے لیے، ان کی اعانت کے لیے ہمیں خود ہی بیدار ہونا پڑے گا، جس کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپسی اختلافات و انتشارات کو ختم کریں، مسلکی فرقہ واریت اور سماجی و معاشی اونچ نیچ کو اپنے پیروں تلے رون دیں، اور اہل باطل کے درمیان یہ اعلان کر دیں کہ ہم مسلک کے سلسلے میں اختلاف کر سکتے ہیں، مذہب کے سلسلے میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آئے گی تو ہم متحد و متفق ہو کر مقابلہ کریں گے۔ ہم اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کرتے آ رہے تھے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم تمام کو اور پوری ملت اسلامیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔